بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 19۔ چونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے آدھا سبق پڑھا تھا۔ ویڈیو کے طویل ہونے کی وجہ سے ہم نے آدھا سبق پڑھا تھا، لہٰذا ہم آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق کا نصف حصہ یعنی باقی حصہ پڑھیں گے۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ خدمات اور کارنامے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جنگی مہارت اور صلاحیت کے اظہار کا بھرپور موقع ملا، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو اپنے جنگی مہارت اور صلاحیت کے اظہار کا بھرپور موقع ملا، یعنی آپ نے اپنے جنگی صلاحیتوں کو ظاہر کیا۔ عہد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات اب ہم کر رہے ہیں۔ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے علاقے کی طرف 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک فوجی مہم بھیجی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مہم میں شریک تھے۔ جب 3000 مجاہدین کا لشکر دشمن کے علاقے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ مقابلے میں تقریباً 2 لاکھ فوج جمع ہے۔ مجاہدین کے سپہ سالار جو اپنے آرمی کی جو مجاہدین کی قیادت کرتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں سپہ سالار۔ مجاہدین کے سپہ سالار قدرے پریشان ہوئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں سپہ سالار باری باری شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی، دشمن کے مقابلے میں بہترین حکمت عملی اختیار کی اور مسلمان فوج کو شکست سے دوچار ہونے سے بچا لیا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں آپ کو زبان نبوت سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا ہوا۔ اس عظیم معرکے کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں 8 ہجری ہجرت کا 8واں سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک دستہ بھیجا، ایک فوجی مہم بھیجی۔ اس دستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ جب مجاہدین پہنچے اور دشمن کو دیکھا تو مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 لاکھ افراد پر مشتمل ایک فوج تیار کی گئی تھی مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاروں کو منتخب کیا تھا کہ یہ سپہ سالار ہوگا، اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر دوسرا سپہ سالار ہوگا، مسلمان فوج کی قیادت کرے گا۔ اگر یہ دوسرا شہید ہو جائے دوسرا سپہ سالار تو پھر تیسرا سپہ سالار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کے سپہ سالار قدرے پریشان ہوئے، تھوڑے سے پریشان ہوئے، چونکہ مقابلہ میں مسلمانوں کے خلاف 2 لاکھ افراد پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سپہ سالار منتخب کیے تھے وہ باری باری شہید ہوئے۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو ایک سپہ سالار جو مسلمانوں کا سپہ سالار تھا پہلے وہ شہید ہوا، پھر دوسرے سپہ سالار نے مسلمانی فوج کی قیادت سنبھالی، وہ بھی شہید ہوا، پھر تیسرے سپہ سالار نے مسلمانوں کے فوج کی قیادت سنبھالی، تیسرے سپہ سالار نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی اور آپ نے بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کی اور مسلمان فوج کو شکست سے بچایا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ وہ اتنی تیزی سے لڑ رہے تھے
اتنی مہارت حاصل تھی تلوار بازی میں آپ کو کہ آپ جس تلوار سے لڑ رہے تھے وہ تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے دوسری تلوار اٹھائی، دوسری تلوار سے لڑنا شروع کیا، وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی، تیسری تلوار اٹھائی وہ بھی ٹوٹ گئی، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ آپ اندازہ لگائے کہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ نے تلوار بازی کی ہوگی۔ آپ کو انتہائی مہارت حاصل تھی تلوار بازی میں، نیزہ بازی میں، تو آپ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑے اور آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ اس معرکے کو، اس جنگ کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ تو اس 9 تلواروں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، مسلمانوں کی قیادت کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کو جنگ میں شکست سے بچانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، سیف اللہ کے معنی سیف کہتے ہیں تلوار کو، سیف اللہ مین اللہ کی تلوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی آپ کو لقب دیا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ عہد نبوی میں آپ نے فتح مکہ، غزوہ تبوک اور دیگر بہت سی فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عرب کے بہت سے علاقوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ غزہ نام کا بت توڑنے کے لیے بھی آپ کو بھیجا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح مکہ، غزوہ تبوک اور دیگر بہت سے مہمات یعنی دیگر بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عرب کے بہت سے علاقوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی بھیجا۔ پیارے بچوں، کفار کے 3 بڑے بڑے بت تھے، لات، منات اور عزا۔ تو اس میں سے ایک بت تھا عزا، جس کا نام عزا تھا۔ اس بت کو توڑنے کے لیے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ عہد صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے کون کون سی فتوحات حاصل کیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تو عرب میں عام بغاوت پھیل گئی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر ترتیب دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک لشکر کے امیر تھے۔ آپ نے اس اندرونی بغاوت کو کچلنے میں اہم خدمات سر انجام دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کا کام پائے تکمیل کو پہنچایا، یعنی اپنے حصے کا کام پورا کیا اور دوسرے کمانڈروں کی بھی بھرپور مدد کی۔ آپ نے جھوٹے نبیوں طلیحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اندرونی استحکام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے پر مامور کیا۔ آپ نے ایرانی اور رومی فوجوں کے خلاف شاندار کارنامے سر انجام دیے، حتیٰ کہ یہ بات زبان زد عام ہو گئی کہ جس لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہو اسے شکست نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بے پناہ جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو مجاہدین اسلام نے اپنا سپہ سالار اعلیٰ، کمانڈر ان چیف، جس طرح آج کل چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، مقرر کر لیا اور آپ نے بہادرانہ کارناموں سے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو جانے کے بعد، تو عرب میں بغاوت ابھر پڑی۔ کچھ لوگوں نے بغاوت شروع کی، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جسے ہم جھوٹے نبی مانتے ہیں۔ اس میں سے ایک تھا طلیحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر ترتیب دیے۔ اس میں سے ایک لشکر کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے بغاوت کو کچلنے میں اہم خدمات سر انجام دی۔ آپ نے اس بغاوت کو ختم کیا۔ آپ نے خود بھی اپنا کام پورا کیا اور دوسرے امیر جتنے بھی لشکر تھے اس کے امیروں کی مدد کی۔ آپ نے جھوٹے نبیوں طلیحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے پر مامور کیا،
یعنی اندرونی خطرات کے ختم ہونے کے بعد باہر سے جتنے بھی خطرے تھے اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی اور رومی فوجوں کے خلاف شاندار کارنامے سر انجام دیے، حتیٰ کہ یہ بات زبان زد عام ہوئی، یعنی سب لوگوں کے زبان پر ایک ہی بات تھی کہ جس لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہو اسے شکست نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بے پناہ جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو مجاہدین اسلام نے اپنا کمانڈر ان چیف، سپہ سالار اعلیٰ، جسے ہم آج کل ہوتا ہے ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف، تمام آرمی کا جو سپہ سالار ہوتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر لیا گیا، اور آپ نے بہادرانہ کارناموں سے دشمن کے دانت کٹے کر دیے، یعنی دشمن کو سبق سکھایا، اس کے خلاف بہت سی فتوحات حاصل کی۔ عہد فاروقی یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کتنے کارنامے سر انجام دیے آپ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد مقرر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بےحد عزت و احترام کرتے تھے، مگر انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کی خوش عقیدگی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی فتوحات صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فتوحات اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد و امداد کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنا مناسب سمجھا، یعنی سپہ سالار اعلیٰ کے عہدے سے معزول کیا، اس کو ختم کیا، تاکہ لوگوں کے اس غلط خیال کی اصلاح ہو سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے بعد بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ معزول ہونے کے باوجود پہلے کی طرح خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ کے عہدے سے معزول کیا، یعنی ختم کیا۔ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو جائے بحیثیت سپہ سالار، اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی۔ پیارے بچوں، یہ تو لازم سی بات ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی حکمت عملی میں مہارت رکھتے تھے، اور انتہائی اچھے جنگجو تھے، یعنی تلوار بازی، نیزہ بازی اور جتنے بھی جنگی چھال تھے اس میں مہارت حاصل تھی آپ کو۔ لیکن یاد رکھے بچوں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ختم ہو جائے۔ لوگوں کا عقیدہ اس بات پہ بن چکا ہے کہ یہ فتوحات یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بہادر انسان ہے اور بہت سارے خدمات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ کی امداد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ کے عہدے سے معزول کیا۔ اس کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے اور جنگوں میں شرکت کرتے رہے۔ اخلاق و کردار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو پختہ یقین و توکل تھا۔ ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا اور زہر نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا تو مجلس میں موجود غیر مسلم حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کے کامل یقین کی نشانی تھی۔ کامل یعنی مکمل یقین کی نشانی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین تھا اور توکل تھا۔ پختہ مضبوط
ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا تو آپ پر زہر نے اثر نہیں کیا، چونکہ آپ کا ماننا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مجلس میں موجود جتنے بھی لوگ تھے غیر مسلم وہ حیران رہ گئے، یہ آپ کے کامل یقین کی نشانی تھی، مکمل یقین کی نشانی تھی۔ آپ ایک دلیر اور بہادر شخص تھے، دشمن کی صفوں میں بلا خوف و خطر کود پڑتے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کرتے۔ آپ نے 100 یا اس سے زائد جنگوں کی قیادت کی اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ آپ شہادت کے بے حد متمنی تھے، یعنی آپ تمنا رکھتے تھے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ فرماتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار اور نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ آپ ایک بے مثال جرنیل اور فاتح تھے۔ پیارے بچوں، اس میں بھی ایک لاجک تھی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار، اور یہ لازم سی بات ہے، یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالی کی تلوار کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے زخم لگے، یعنی آپ کے جسم میں ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پہ زخم موجود نہ ہو، جہاں پہ تلوار اور نیزے کا زخم نہ لگا ہو، مگر پھر بھی آپ شہید نہ ہوئے۔ اگر آپ شہید ہوتے تو پھر کافر کہتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تلوار کو گرائے، سیف اللہ کو گرائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کو گرائے، تو اس لیے آپ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ حالانکہ آپ متمنی تھے، یعنی تمنا رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ مجھے شہادت نصیب ہوئے، مگر آپ شہید نہ ہوئے۔ وفات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری یعنی ہجرت کا 21واں سال تھا، 21 ہجری میں 61 سال کی عمر میں شام کے شہر حمص میں وفات پائی اور اسی شہر میں دفن ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درذیل الفاظ ادا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید کے مرنے سے اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی جو کبھی پر نہیں ہوگی۔ پیارے بچوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری میں 61 سال یعنی 61 سال کی عمر میں ملک شام کے شہر حمص میں آپ نے وفات پائی، یعنی آپ وہاں پہ وفات ہوئے اور وہاں پہ دفن ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات پر یہ کلمات فرمائے تھے، یہ الفاظ فرمائے تھے کہ خالد بن ولید کے مرنے سے اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہیں ہوگی۔ فصیل کہتے ایک بیریئر کو کہتے ہیں، جب آپ کسی بھی ایریا کو بیریئر کی وجہ سے اس کی ڈیفینس کرتے ہو، اس کی دفاع کرتے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فصیل۔ تو اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی جو کبھی پر نہیں ہوگی، چونکہ آپ نے اسلام کے لیے بہت سے فتوحات میں حصہ لیا، بہت سے فتوحات کیے تھے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ پیارے بچوں، اب ہم تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم فاتح، آپ نے بہت سے فتوحات حاصل کیے تھے اسلام کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا بنو مخزوم سے، قبیلہ قریش کا خاندان بنو مخزوم سے۔ دعوت اسلام کی ابتدا کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 24 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف مجاہدین بھیجے 3000۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا عہد صدیقی میں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 کو دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا نام کا بت توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے شہر حمص میں
وفات پائی۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں درج ذیل معلومات دے۔ قبیلے کا نام قریش تھا۔ قریش کے قبیلے قریش کا خاندان بنو مخزوم سے تعلق تھا، خاندان تھا بنو مخزوم، قبیلے قریش۔ لقب تھا سیف اللہ، قابلیت بہترین جنگ حکمت عملی اختیار کرتے، بہترین جنگی چال چلنے والے تھے۔ والد کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ کس حیثیت سے مشہور ہوئے؟ عظیم سپہ سالار کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ان تینوں سوالات کو صاف صاف اور خوش خط نیٹ نوٹ بک میں لے کے اور واٹس ایپ گروپ میں اس کی تصاویر بھیجیں تاکہ میں چیک کروں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما